فرعون کی ایک ہیئر ڈریسر کی سٹوری ہے، اوتھینٹک ہے. امام احمد نے اپنی مسند میں سے نریٹ کیا، اور امام طبرانی نے نریٹ کیا، ابن حبان نے نریٹ کیا، اور امام حاکم نے نریٹ کیا. وہ اس کی فرعون کی بیٹی کے بال کام کر رہی تھی، اور وہ کام کرتے کرتے اس کے ہاتھ سے نا وہ کام گر گئی. اور فرعون کون تھا؟ جو کہا کرتا تھا کہ میرے علاوہ کوئی الہ ہے؟ قال انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں اس کائنات کا. اس کی بیٹی کے بال کام کر رہی تھی تو اس کے ہاتھ سے نا وہ کنگھی گری، تو اس نے کنگھی کو اٹھایا اور کہتی بسم اللہ. تو اس کی بیٹی نے پوچھا اللہ ربی، نعوذ باللہ، کہ اللہ یعنی میرا رب؟ فرعون کی بات کر رہی ہوں؟ کہتی نہیں، اللہ ربی و ربک، میرا رب اور تیرا رب اللہ، جو تیرے باپ کا بھی رب ہے. تو اس نے کہا یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ میرا باپ تو میرا باپ ہے، جو اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. تو اس نے کہا نہیں، یہ اللہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے. اینڈ میں اس کو پیرافریز کر رہا ہوں، I'm not quoting the exact words. اور پھر اس نے ایگزیکٹ ورڈز کیا ہیں، وہ لڑکی چلی گئی اپنے باپ کے پاس، فرعون کے پاس، کہ ہماری جو ہیئر ڈریسر ہے، ہماری جو نوکر ہے، خادمہ ہے، غلام ہے، وہ آپ کے علاوہ کسی اور کو رب مانتی ہے. انہوں نے کہا بلاؤ اس کو، کون ہے، کس کی جرت کیا ہے؟ بلایا اور کہا کہ تم نے کیا کہا ایسے کہ میرے علاوہ کوئی رب ہے؟ کہتی ہے ہاں. کون ہے وہ؟ کہتی ہے هو اللہ ربی و ربک، میرا رب بھی اللہ ہے اور تیرا رب بھی اللہ ہے. فرعون نے کہا لاؤ مارو اس کو لیشز، اور اس کو وہ مارنا شروع ہو گیا لیشز. انہوں نے کہا اب مانتی ہو کہ میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا الہ ہوں؟ نعوذ باللہ من ذالک. کہتی نہیں، وہ اللہ ہے ربی و ربک، میرا رب اور تیرا رب. تو اس کو ٹارچر دیتا گیا حتیٰ کہ اس کو بہت غصہ آیا. تو اس نے کہا ایک بہت بڑا برتن منگواؤ، جس میں انہوں نے تیل ڈالا اور تیل کو ابالنا شروع کر دیا، اور کہا اس کے 5 بچے تھے، اس ہیئر ڈریسر کے 5 بچوں کو بلاؤ. اور جب 5 بچوں کو بلایا تو ایک کے بعد دوسرے کو پھینکتے گئے. اور اس کا ایک جو سب سے چھوٹا بچہ تھا وہ دودھ پیتا تھا، اس کے ہاتھ میں، اس کی گود میں تھا. وہ لوگ دلیر لوگ تھے، وہ لوگ غیرت مند لوگ تھے، وہ لوگ کمپرومائز نہیں کیا کرتے تھے، وہ حق کو حق سمجھ کے بولتے تھے. اور کس کے گھر میں؟ فرعون کے گھر میں. ہم لوگ تو مسلمان ملک میں، اسلام آباد پاکستان میں، جو بنا تھا لا الہ الا اللہ کی بیسس پہ، ہم یہاں پہ گمراہ ہو گئے. ہم نے یہاں پہ دین کو اون کرنا چھوڑ دیا. تو جب اس کا آخری بچے کو پھینکنے لگے، چھین لگے، تو اس کا دل نرم ہو گیا اور پگھل گیا اور وہ پھسلنے لگی. تو اللہ رب العالمین یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا والآخرہ، جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کو تثبیت اور اسٹیڈ فاسٹنس دیتا ہے اور ہمت اور طاقت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے بیٹے کو بلوا دیا. جو کچھ بچے ہیں نا کائنات کی ہسٹری میں جو گود میں بولے تھے، ان میں سے ایک فرعون کی ہیئر ڈریسر کا بیٹا تھا. کہتی ہے وہ کیا کہتا ہے اپنی ماں سے، اصبری یا امی انکی علی الحق، ماں آپ صبر کریں، آپ حق میں ہیں. ان اللہ قد وعدتکی بجنہ، اے میری ماں، اللہ نے آپ سے جنت کا وعدہ کر دیا، آپ صبر کریں، کمزور نہیں پڑنا. اور اللہ نے اس کو استقامت دی اور اس کے بچے کو بھی لے کے انہوں نے پھینک دیا. اور جب اس کی باری آئی تو وہ کہتی ہے فرعون تیرے سے آخری ریکویسٹ ہے، تو مانے گا یا نہیں مانے گا وہ تیری مرضی ہے، لیکن میری طرف سے آخری ریکویسٹ ہے. اس نے کہا کیا؟ تو بول، میں مانوں گا. کہتی ہے کہ جب ہم سب جل جائیں اور مر جائیں اور ہماری ہڈیاں رہ جائیں تو بس تو ایک کام کرنا، ہماری ہڈیوں کو ایک قبر میں اکٹھا کر دینا. آئی وانٹ کہ قبر میں بھی ہم لوگ ساتھ ہوں اور اللہ کی جنتوں میں ہم لوگ ساتھ ہوں. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگیاں قربان کر دیں دین کے لیے، اسلام کے لیے. Imagine entering our grave. Imagine entering 6 feet under the grave where there is no electricity. There are no cash, no ATM cards, no designations, no 21st grade and brigadier and general یا chief of army staff یا PM or nothing. It is just your actions. گھر والے پھینک کے واپس چلے جاتے ہیں اور حساب کتاب کرتے ہیں کہ کتنا مال چھوڑ کے گیا ہے یہ، تاکہ ہم آپس میں تقسیم کر لیں، اور ہم لوگوں کا مال اکٹھا کرتے رہ جاتے ہیں. ان واقعات میں عبرت ہے، سوچنے کی باتیں ہیں، یہ صرف ٹائم پاس کے لیے نہیں ہے. سو آج ڈیسائیڈ کریں کہ ہم کتنی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے.